سید عالم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کل بروز قیامت حشر کے میدان میں مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حشر کی نفسا نفسی میں اور گہما گہمی میں محبوب خدا کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو معمول بنائیں، کم از کم 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حق بنتا ہے، ورنہ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 313 مرتبہ سارے دن میں درود پڑھنے کی عادت بنائیں، تاکہ علماء فرماتے ہیں کہ اتنی تعداد میں درود پڑھنے والا کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج 22 ذی الحجۃ الحرام ہے، اور جسے پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے، جسے نہیں پتہ وہ بھی جان لے کہ آج سرزمین سندھ کا فخر یعنی تاجدار کراچی حضرت سیدنا ابو محمد سیدنا عبداللہ اشتر غازی علیہ رحمہ کا یوم عرس ہے، المعروف عبداللہ شاہ غازی بابا۔ سیدنا ابو محمد عبداللہ الاشتر غازی علیہ رحمہ کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہے، بہت محنت و مشقت سے ان کے بارے میں کچھ مواد حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے اس مقبول ولی کی تعریف و مناقب بیان کرنے کی اور ہمیں سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی، ان کا اصل نام کیا ہے؟ ابو محمد عبداللہ الاشتر۔ الاشتر ان کا لقب ہے کہ یہ بہت خوبی کے ساتھ اونٹ چلا لیتے تھے، شتر کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو، اس لیے ان کو الاشتر کہا جاتا ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور غازی ان کا لقب ہے، اور نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عبداللہ نام سے صحابہ، اہل بیت اور تابعین کو بڑا پیار ہے۔ کوئی عبداللہ بن ابی بکر ہے، کوئی عبداللہ بن عمر ہے، کوئی عبداللہ بن عباس ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود ہے، اتنے سارے عبداللہ۔ پھر میری توجہ گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پیارے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اب آئیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ ہیں کون؟ شیخ الاسلام والمسلمین، سندھ کا فقر، حضرت سیدنا شیخ الاسلام ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑی۔ فرماتے ہیں عبداللہ الاشتر غازی، ان کے والد سیدنا شیخ محمد نفس زکیہ علیہ رحمہ، ان کے والد حضرت سیدنا شیخ محمد عبداللہ محض علیہ رحمہ، ان کے والد حضرت سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن، اور ان کے والد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 5ویں پشت امام حسن کے بیٹے ہیں، 5ویں پشت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی لواسہ رسول، بی بی فاطمہ کے لاڈلے، جب ان کا وصال ہوا، کس کا؟ امام حسن کا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، یاد رکھیں یہ کیا نام ہے امام حسن کے بیٹے کا نام؟ حسن مثنی۔ ان سے کہا اے حسن، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ تم میری کسی بھی بیٹی سے نکاح کر لو۔ کس سے کہا؟ امام حسین نے امام حسن کے بیٹے حسن مثنی سے۔ یہ بڑے پیکر و شرم و حیا تھے، خاموش رہے۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی، جن کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، اب میں آپ کو بتاؤں یہ فاطمہ صغریٰ کون ہے؟ رات دن بچھڑے ہوئوں کی یاد میں رہنا کھڑے، اے حزین صغریٰ تمہاری انتظاری کو سلام۔ یہ وہ فاطمہ صغریٰ ہے جسے ہم صغریٰ بی بی کہتے ہیں، اور جب کربلا امام حسین تشریف لے گئے تو یہ مدینے میں تھی حضرت صغریٰ، لیکن ان کا اصل نام ہے فاطمہ صغریٰ، امام حسین کی بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی اور اپنے والد کی یاد میں روتی رہتی۔ ان شہزادی سے امام حسین نے امام حسن کے بیٹے حسن مثنی کا نکاح فرمایا۔ اب ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ محض اور موسیٰ۔ عبداللہ اور سیدنا زید، یہ جو عبداللہ ہیں یہ دادا ہیں عبداللہ شاہ غازی کے، حسن مثنی کے بیٹے، امام حسن کے پوتے، دادا ہیں امام حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے، اور ان کے جو بھائی ہیں زید، میں آپ کو بتاؤں یہ داتا علی حجویری کے جد اعلیٰ ہیں، داتا صاحب کے جد اعلیٰ ہیں۔ اور خوش ہو جائیں میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا،
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عبداللہ شاہ غازی ہیں. حضور غوث اعظم جو ہیں ان کے جد اعلیٰ عبداللہ شاہ غازی ہیں. انتہائی تحقیق امام المسلمین شیخ المسلمین حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، بہت بڑی شخصیت، ان کی تحقیق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی بیٹے ہیں محمد نفس زکیہ کے، محمد نفس زکیہ بیٹے ہیں عبداللہ محض کے، عبداللہ محض بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے، اور حسن مثنیٰ بیٹے ہیں امام حسن کے، اور امام حسن بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں. ادھر سے جائیں تو عبداللہ شاہ غازی کی جد اعلیٰ امام حسن، اور اس طرف سے جائیں تو بیٹی تو صغرا فاطمہ ہے نا، یعنی عبداللہ محض وہ خوش نصیب ہے کہ باپ کی طرف سے بھی بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، ماں کی طرف سے بھی بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور بتاؤں آپ کو، عبداللہ محض کو محض اسی لیے کہتے ہیں، علماء نے لکھا کہتے اس لیے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی یہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے. اب آ جائیں حضرت سیدنا عبداللہ الاشتر غازی علیہ رحمہ مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ دور ہے سنے 98 ہجری 98 ہجری ہے. یہ دونوں پنکھے چلا دیں عامر، باہر والے بھی چلا دیں، سارے کھول دیں نیچے والے. توجہ، مدینے میں پلے بڑے، اور ان کے جو والد ہیں محمد نفس زکیہ، انتہائی پرہیزگار انسان، اللہ کے ولی. مدینہ طیبہ میں حضرت محمد نفس زکیہ علیہ رحمہ کو بہت علمی اور انتہائی مؤدب گھرانے میں تسلیم کیا جاتا. ایک تو اس لیے کہ گھرانہ رسول ہے یہ. پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے استاد کون ہیں؟ ویسے تو ساری تربیت انہوں نے اپنے والد گرامی سے لی. عبداللہ شاہ غازی محدث ہیں، فقیہ ہیں، 12 سال آپ نے تبلیغ کی، اور عبداللہ شاہ غازی گھرانہ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں جو سرزمین ہند پر سب سے پہلے تشریف لائے. گھرانہ رسول سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو اس زمین پر سب سے پہلے آئی وہ عبداللہ شاہ غازی ہے. تو تربیت کس سے لی؟ اپنے والد سے. علم حاصل کیا اپنے والد سے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ غازی علیہ رحمہ کے ایک استاد ہیں حضرت امام باقر، امام جعفر صادق کے والد، ان سے علم حاصل کیا. وہ استاد ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے امام باقر. امام اعظم کوفہ میں رہتے ہوئے مدینے میں علم حاصل کر رہے ہیں، امام باقر کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ مرکز علم ہے یہ. امام اعظم کو بھی مدینے آنا پڑا امام باقر سے علم حدیث لینے کے لیے. اور باقر کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ باقر، علم کو زمین سے پھاڑ کر نکالنے والا. باقر کے معنی، نام کیا ہے امام جعفر صادق کے والد کا؟ محمد، اور لقب کیا ہے؟ باقر، یعنی علم کو زمین سے پھاڑ کر نکالنے والا. یہ کون ہے؟ امام باقر. تو امام سیدنا باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہیں عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے. اور تربیت کا اثر دیکھیں آپ، یہ تربیت کا تو اثر تھا کہ حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ الاشتر غازی علیہ رحمہ کو جذبہ جہاد عطا فرمایا. جذبہ جہاد. تربیت کون دیتا؟ حضرت محمد نفس زکیہ علیہ رحمہ والد، اور امام باقر
جس کے استاد ہو اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی پھر. اب سرزمین سندھ اور کراچی میں آنے کا سبب کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو یہ سبائی بلوائی لوگ تھے، خارجی، یہ سبب تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یعنی خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ابھی تو ہم پر جو فرائض ہیں کون سے؟ زکوٰۃ، فطرہ، واجب، صدقات ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب آپ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے تو کون ہے آپ کا نائب؟ فرمایا ابو بکر. ابو بکر کا، ابو بکر کو بھی دائی اجل لبیک کہہ دیں وہ چلے جائیں، پھر آپ کا نائب کون ہوگا؟ کہا عمر. کہا اگر عمر بھی نہ رہے تو کہا عثمان. اور جب سوال کرنے والے نے یہ کہا اور اگر عثمان بھی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ بدل گیا اور کچھ یوں فرمایا، اگر عثمان پر کسی نے دست اندازی کی تو امت سے خیر ختم ہو جائے گی. اگر عثمان کسی حادثے کا شکار ہوئے اب خیر نہیں رہے گی، انتشار ہوگا. اور آپ دیکھ لیں عثمان غنی کی شہادت سے لے کے اب اس 15ویں صدی میں 2022 میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے. لوگ کس طرح انتشار کا شکار ہو گئے، یہ بات واضح ہوتی ہے. اور یہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہوا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ملک بن مروان مدینے کا گورنر و خلیفہ بنا، خرابیاں پیدا ہوتی گئیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ منصور انتہائی ظالم حاکم مقرر ہوا. اس زمانے میں سادات کرام کو شہید کیا جا رہا تھا، اور سادات کرام شہید ہو رہے تھے. اور اس دور میں کہ جب حجاج بن یوسف کون ہے پتہ ہے؟ انتہائی ظالم آدمی، صحابہ کو شہید کرنے والا، صحابہ کو شہید کرنے والا ظالم. اور اگر اس کی زندگی کا دوسرا پہلو دیکھیں تو یہ جو زبر زیر پیش سے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم زبر زیر پیش کے محتاج ہیں، ورنہ ہم قرآن غلط پڑھنے لگیں گے. ہاں جس نے گرامر پڑھی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے زبر زیر پیش کے بغیر قرآن پڑھنا انتہائی دشوار ہے. یہ زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگوایا، جس کی کبھی سنت غیر موقدہ بھی کبھی قضا نہیں ہوئی. تہجد گزار تھا لیکن بڑا ظالم تھا، بہت ظالم تھا، صحابہ کو بھی سولی پہ لٹکانے والا، ظلم کرنے والا. اس دور میں سرزمین سندھ سے ایک نوجوان عورت کی آواز پر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر، مجھے بتائیں ہمارے یہاں تو 17 سال کا نوجوان ابھی جو ہے نا وہ ماں باپ کی گود میں ہی پڑا ہوتا ہے، لیکن محمد بن قاسم یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں، محمد بن قاسم. اور یہ بات غازی بابا کے مزار پر بھی تحریر ہے کہ عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کے قافلے میں تشریف لائے، اس قافلے میں تشریف لائے. 12 سال تبلیغ کی، چونکہ اس سرزمین پہ ہندو ازم تھا، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا. یہ غریب نواز بعد میں آئے، یہ محدث دہلوی بعد میں آئے، سب بعد میں آئے، شہاب الدین غوری بعد میں آئے. یہ میں تابعین کے دور کی بات بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے دور کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. صحابہ کے دور کا احاطہ کیا جائے نا تو یہ بنتا ہے 110 ہجری تک. کوئی نہ کوئی صحابی تھا جس کا بچپن رسول اللہ کے دور میں گزرا تھا، وہ تھا، وہ دور تھا. اور جس وقت عبداللہ شاہ غازی
تشریف لائے، ان کی عمر فقط کتنی تھی پتہ ہے؟ 98 کی پیدائش ہے، 12 سال تھی، تو 12 سال میں صحابہ سے بھی ملے ہوں گے یقیناً کوئی نہ کوئی، جیسے حضرت انس کا دور حضور کے بچپن میں گزرا ہے، کئی صحابہ کرام کی اولادیں ان کا دور گزرا ہے۔ تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ جب تشریف لائے تو ان کے قافلے میں عبداللہ شاہ غازی بھی تشریف لائے، لیکن وہ جو سادات کے خلاف فتنہ چل رہا تھا اس کا اثر یہاں تک پہنچا اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کو خلیفہ منصور نے شہید کروایا۔ آپ شہید ہیں، غازی اس لیے کہ سرزمین پر آ کر آپ نے بڑی فتوحات میں حصہ لیا، جنگیں لڑی، غازی بن کے لوٹے۔ بیک وقت یہ دو لقب کیسے ہو سکتے ہیں کہ شہید بھی ہو غازی بھی ہو؟ اگر کوئی مارکے میں جاتا ہے تو بچ کے آ جائے تو غازی ہوتا ہے، مقبول ہو جائے تو شہید ہوتا ہے، لیکن انہوں نے غازی کا لقب بھی پایا اور بالآخر اس سازش کے تحت گھرانہ رسول کے اس چشم چراغ کو، جن کا نام ابو محمد عبداللہ الاشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرف عبداللہ شاہ غازی، ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور آج ساحل سمندر کے کنارے جو لوگ آج سے 20-25 سال پیچھے جانتے ہوں گے تو پانی کی لہریں جو ہیں وہ مصری شاہ بابا کی چوکھٹ تک آتی تھی، اور وہ وقت بھی تھا کہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا مزار پر انوار کے گرد چاروں طرف پانی تھا، بیچ میں پہاڑ پر یہ روشن چراغ ایسا تھا، کہتے ہیں کہ سن 71 کی جنگ میں جب بلیک آؤٹ ہوا تو ساری لائٹیں بجھا دی گئیں، لیکن غازی بابا کے مزار کی لائٹ بند بھی کرتے تو بند نہیں ہوتی تھی۔ لوگ سیدنا ابو محمد عبداللہ الاشتر عرف عبداللہ شاہ غازی کے چاہنے والے آنے لگے، لوگوں نے ان کے قدموں میں، یعنی کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام حسن کا بیٹا، غوث اعظم کا دادا عبداللہ شاہ غازی، کتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ غوث اعظم عبداللہ شاہ غازی کی پشت سے ہے، جیسے میں نے بتایا نا، عبداللہ شاہ غازی کے والد محمد نفس زکیہ۔ اچھا اور بات بتاؤں، خواجہ غریب نواز کا جو ننیال ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کا ددیال ہے۔ پھر بتاؤں میں آپ کو نسب، امام حسن، ان کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کی زوجہ امام حسین کی بیٹی صغرا، ان کے بیٹے عبداللہ محض جو عبداللہ شاہ غازی کے دادا، اور ان کے بھائی کون؟ زید، حسن کے پوتے، یہ داتا علی حجویری کے جد اعلیٰ داتا صاحب، یعنی عبداللہ شاہ غازی کے دادا داتا علی حجویری کے جد اعلیٰ۔ پھر عبداللہ محض کے دو بیٹے کون؟ محمد نفس زکیہ اور موسیٰ، یہ جو موسیٰ ہیں یہ غوث اعظم کی طرف جاری ہے شاخ، اور یہ والد ہیں محمد نفس زکیہ یعنی عبداللہ شاہ غازی کے والد۔ کتنا مقدس گھرانہ ہے۔ پھر چونکہ کڑوا پانی، آپ کو پتا ہے جو سمندر ہے اس کا TDS چیک کیا جائے نا تو 5-5 ہزار ہوتا ہے، اتنا کڑوا ہوتا ہے، لوگ وہاں رہنے بسنے لگے تو انہیں میٹھے پانی کی طلب تھی، تو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی خواب میں تشریف لائے اور کہا میرے مزار کی تہ میں وہاں پہ
تمہارے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کر دیا ہے۔ جب لوگ صبح اٹھ کے وہاں پہنچے تو ایک چشمہ جاری تھا جو میٹھے پانی کا تھا۔ جب سمندر اتنا قریب ہو، جس کی لہریں اٹھتی ہو، اور وہاں چشمہ میٹھے پانی کا ہو، تو یہ سوائے عبداللہ شاہ غازی کی کرامت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اولاد علی، آل نبی، حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ الاشتر غازی عرف عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر، اور ان برکتوں، ان رحمتوں میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آج ان کے عرس کا بڑا دن ہے، 22 ذی الحجۃ الحرام۔ آپ بھی حسب توفیق کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، تاکہ بزرگوں کا جب نام لے کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اے کاش کہ اس آل نبی اولاد علی کی توجہ ہماری جانب ہو جائے۔ میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، لیکن ہماری نسبتیں بہت بڑی ہیں، انشاءاللہ یہ کام آ جائیں گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔